ایک ایسا جنگل جس کے درخت اپنی بنیاد سے سی شیپ کے ہیں، ایک ایسا گاؤں جہاں پہ جڑواں بچوں کی پیدائش دنیا بھر کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے، ایک ایسی جھیل جس کے جزیرے پانی پہ تیرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سب جگہیں ایسی ہیں، اگر یہ حقیقت میں موجود نہ ہوتی اور ان کا ذکر آپ سے کیا جاتا تو شاید آپ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ انڈونیشیا میں کیلیمنتو پہاڑ پر 3 ایسی انوکھی جھیلیں موجود ہیں جو ایک ہی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف رنگ کی ہیں۔ ان میں سے ایک جھیل کا رنگ نیلا ہے، دوسری کا ٹرکوز اور تیسری کا کالا۔ ان جھیلوں میں انوکھی بات ان کے منفرد رنگ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ جھیلیں اپنے رنگ بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ایک سال میں 6 دفعہ اپنا رنگ بدلتی ہیں تو کبھی صرف 1 دفعہ، لیکن آج تک کبھی بھی ان تینوں جھیلوں کا رنگ ایک جیسا نہیں نظر آیا۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین پر ٹکا کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ اوپر آسمان میں بادلوں کے بیچ کا جزیرہ ہے۔ اس پہاڑ کو مونٹرو رائما کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 2810 میٹر ہے۔ اس پہاڑ میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے یونیک اور حیرت انگیز بناتی ہیں۔ دوسرے پہاڑوں کی نسبت اس کا اوپر والا حصہ بالکل فلیٹ ہے، اس کی سائیڈیں انتہائی سٹیپ ہیں اور اس سے نکلنے والی واٹر فال دنیا کی دوسری بڑی واٹر فال ہے۔ یہ پہاڑ 2 ارب سال پرانا ہے اور پچھلے کئی ہزار سالوں سے کسی انسان کی یہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، گزشتہ کئی صدیوں سے یہ پہاڑ باقی دنیا سے گھٹا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کو پہلی دفعہ 1884 میں سر کیا گیا تھا۔ اس کی کھود پیمائی کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ انتہائی اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر ریسرچر کو ہر طرح کی زندگی کے ثبوت ملے ہیں۔ یہاں جانوروں اور پودوں کی ایسی اقسام پائی گئی ہیں جنہیں سائنس میں پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ پولینڈ کے شمال مغرب میں صنوبر کے 400 درخت اوپر سے دیکھنے پر تو بالکل نارمل صنوبر کے درخت نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو یہ سارے درخت شمال کی طرف 90 ڈگری کا زاویہ بنا کر نیم دائرے کی شکل میں اوپر کو اٹھتے ہیں۔ اس جگہ کو کروکڈ فاریسٹ یعنی مڑا ہوا جنگل کہا جاتا ہے۔ انڈیا کا گاؤں کوڈینا کی آبادی 2000 خاندانوں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سے 550 سے زیادہ افراد ٹوئنس ہیں۔ وہاں جب آپ اسکول میں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک جیسے بچے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس گاؤں میں ٹوئنس کی تعداد باقی دنیا کے مقابلے کتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں 1000 بچوں کی پیدائش ہو تو اس میں سے 6 بچے ٹوئنس ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں 1000 بچوں کی پیدائش میں سے 42 ٹوئنس ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے مقابلے میں اس گاؤں کے اندر 7 گنا زیادہ ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جزیرے پائے جاتے ہیں وہ پانی کے اندر زمین کے اندر پیوست ہوتے ہیں، لیکن انڈیا کی ریاست منی پور میں ایک تازہ پانی کی جھیل لوک ٹک پر ایسے سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے پائے جاتے ہیں جو زمین میں پیوست ہونے کے بجائے پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ اس جھیل کا سب سے بڑا جزیرہ 40 اسکوائر کلومیٹر کا ہے، جو دنیا کا اکلوتا فلوٹنگ نیشنل پارک۔ اس پارک کا نام کیبل لیمچو نیشنل پارک ہے۔ یہ جزیرے رنگ شیپ کے ہیں اور ان جزیروں پر لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان جزیروں پر رہنے والے لوگ بھی خود کو ہر وقت ہلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ان تیرتے جزیروں پر ہرن کی ایک ایسی قسم بھی رہتی ہے جسے سنگھائی کہا جاتا ہے۔ سنگھائی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس جزیرے پر یہ نسل اب بھی موجود ہے۔ رون اور آرب 2 مختلف دریا ہیں۔ یہ دونوں دریا سوئٹزرلینڈ کے دوسرے بڑے شہر جنیوا کے پاس آپس میں ملتے ہیں۔ روم دریا کا رنگ نیلا اور آر کا رنگ گدلا براؤن ہے۔ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ملنے کے باوجود بھی دونوں دریا مکمل طور پر آپس میں نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ایک فینومنا گلف آف الیسکا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں گلیشیئر سے آنے والا پانی سمندر کے ہلکے رنگ کے پانی سے اس طرح ملتا ہے کہ آپس میں مکس نہیں ہوتا اور دونوں پانیوں کا بارڈر اتنا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اسی طرح کے فنومنا کے بارے میں قرآن پاک میں بھی سورہ رحمان میں ذکر آیا ہے۔ اسی نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟